پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کر دی گئی۔ لاہور کے 10 علاقوں میں مصنوعی بارش کے لیے استعمال ہونے والے طیارے کی فوٹیج صرف لاہور نیوز پر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مصنوعی بارش برسانے کے عمل کا جائزہ بھی لیا ہے۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی بارش کے لیے ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگا۔ مصنوعی بارش کے انتظامات UAE حکومت نے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پہلا مشن تھا، اس میں 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے، اور دوسرا مشن اب سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیک آف کرنے لگے ہیں۔ یہ جو شاٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائڈ پہ ہوئی ہیں، کیونکہ ہوا بادل کا ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے پھلکے چاہیے تھے، تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے، اور الحمدللہ ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں UAE گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے، بلکہ 10-12 دن تو ہو گئے تھے ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا، اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے، جو اس وقت شملہ پہاڑی میں موجود ہیں۔ جی حمزہ، بتائیے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں شملہ پہاڑی، اور آج شہر لاہور میں مصنوعی بارش برسا دی گئی ہے۔ اگر میں بات کروں جو مصنوعی بارش ہونے والے علاقے ہیں تو ان میں جیل روڈ، اس کے علاوہ ایئرپورٹ، گلباگ اور لکشمی چوک جیسے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جبکہ میں بات کروں تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے مطابق آج کی جو پہلی فلائٹ لی گئی اس میں 48 پلیئرز جو ہیں وہ ابھی تک اطلاع کے مطابق فائر کیے گئے ہیں، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ جو تجربہ ہے مصنوعی بارش کا وہ کامیاب رہا ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اسموگ ہے اس کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دن بعد جو ہے وہ اینٹی اسموگ جو ٹاورز ہیں وہ بھی انسٹال کر دیے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے اسموگ میں مزید بہتری دیکھنے میں نظر آئے گی۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ وہ سعودی حکومت کا بے حد شکر گزار ہیں، جنہوں نے ان کو یہ تحفے کی شکل میں مصنوعی بارش کا تجربہ دیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں انہوں نے بھی سعودی حکومت کو فون کر کے شکریہ ادا کیا ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ اب سے کچھ دیر میں ایک اور فلائٹ بھی لی جائے گی، جس سے دوبارہ سے پلیئرز فائر کیے جائیں گے اور شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش دیکھنے میں سامنے آئے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور شہر پہلے نمبر پر برقرار، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 363 ریکارڈ کیا گیا۔ مصری شاہ کا علاقہ 488 AQI کے ساتھ سب سے آلودہ ترین علاقہ بن گیا۔ مزید صورتحال جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے۔ میں اس وقت جون صاحب وہ آزادی پل پر موجود ہوں، اور میرے بالکل بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ بھی کافی زیادہ اسموک چھائی ہوئی ہے، اور اسی طرح میرے دائیں سائڈ پہ اگر میرا کیمرامین فیصل آپ کو دکھائے تو مینار پاکستان بھی اسموک کی لپیٹ کے اندر ہے۔ آج اگر اوور آل بات کی جائے DHA فیز 5 میں 440، فیز 8 میں 420 ایئر کوالٹی انڈیکس، اسی طرح فیز 2 میں 424، گلبرگ 3 میں 339، شاہدرہ میں آلودگی کی شرح 395، شہر میں کم از کم درجہ حرارت 8 ڈگری تک جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری۔ 39% چانسز ہے جی لاہور میں بارش ہونے کے، اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 56%۔ اگر یہ 80% سے بڑھتا ہے تو لاہور میں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مینار پاکستان اطراف کی آبادیاں تمام، اس سائڈ پہ جو شہر آلودگی وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے شہر آلودگی کی شرح کی وجہ سے خطرناک حد تک جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہے لوگوں کو، اسپیشلی طور پر جو ہے دیکھا جائے تو مصری شاہ کا علاقہ، باندھ روڈ کا علاقہ، تمام تر علاقے۔ میری لیفٹ سائڈ پہ بھاٹی ہے، فیصل آپ کو دکھا رہا ہے، یہ بھاٹی کا علاقہ ہے، داتا دربار اس کے ساتھ بالکل کیونکہ مغرب سائڈ ہے، اور یہ باندھ روڈ کا علاقہ یہ بھی آلودگی سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف آلودہ جو سی ہوائیں وہ چھائی ہوئی ہیں۔ بارش ہونے کی صورت میں موسم بہتر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگر ہوا میں نمی کا تناسب 56% سے بڑھتا ہے، اس صورت کے اندر لاہور میں اور گردنواں میں بارش کا امکان ہوگا، اس سے موسم بہتر ہو سکتا ہے۔ جی شکریہ علی۔
LDA का ذاتی वसाइल से तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने का मामला। माली साल 2023-24 में ذاتی वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग की 13 स्कीमें मंजूर। LDA 13 में से सिर्फ एक स्कीम पर काम शुरू कर सका। ذاتی वसाइल के बेशतर मनसूबे बंद, बेशतर के लिए फंड्स ही न रखे गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए इस हवाले से। रवा माली साल का जब LDA की तरफ से बजट पेश किया गया तो उसमें ज़ाती वसाइल से तकरीबन ये 13 तरक्याती स्कीमें हैं जिनको शुरू करने का फैसला किया गया और बाकायदा तौर पर बजट में इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए। लेकिन माली साल 2023-24 में ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की मद में मंजूर शुदा 13 स्कीमों में से सिर्फ एक पर तामीराती काम शुरू हो सका है, जबकि बेशतर मनसूबे बंद और बेशतर के लिए फंड्स भी मुख्तस नहीं किए गए। इसमें LDA ने ज़ाती वसाइल से LDA ऑफिस जोहर टाउन की तोसी का काम तो किया, लेकिन LDA एवेन्यू 1 की नई ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो 50 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे उनको इस्तेमाल में ना लाया जा सका। इसी तरह फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहर टाउन में अपार्टमेंट्स की तमीर के लिए मुख्तस 350 मिलियन अभी तक खजाने में बंद हैं। LDA मुलाजमीन के लिए ज़ाती वसाइल से नई रहायशगाहों की तमीर का मंसूबा बनाया गया था जिसके लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन माली साल के 6 माह गुजरने के बावजूद अभी तक इन 200 मिलियन में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सका। इसी तरह LOS मुल्तान रोड की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 85 मिलियन रुपए इस्तेमाल न हुए। LDA बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश, मुरम्मत और बहाली के लिए 3 स्कीमों के लिए फंड्स ही मुख्तस ना किए गए। इस तरह अगर 6 माह में बजट की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो LDA ने जिन 13 स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए थे बजट के मुताबिक उनके ऊपर अभी तक खर्च नहीं किए जा सके। आपका शुक्रिया। लाहौर समेत सुबह भर में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 3 बजे तक 1,12,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। 2 हफ्तों के दौरान 17 लाख से ज़्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। आजी पंजाब का कहना था कि नए ऑनलाइन सिस्टम से शहरी मोबाइल से ही अपना लर्निंग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का सिलसिला जारी है और आज दोपहर 3 बजे तक 1,12,000 से ज्यादा जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो जारी किए गए। पिछला 2 हफ्तों के दौरान 17 लाख से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लर्निंग, रेगुलर, तजदीद और इंटरनेशनल तमाम लाइसेंस जो है वो इसमें शामिल है। नए ऑनलाइन सिस्टम से शहरी को खुसूसी सहूलत शहरी अपने मोबाइल से ही अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर रहे हैं। इस वजह से अजीत का ये कहना है कि नए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शहरी घर बैठे सिर्फ 60 रुपए में ऑनलाइन सिस्टम के जरिए लर्निंग लाइसेंस की सूरत से इस्तेफादा कर रहे हैं। अजीत का मजीद कहना है कि ऑनलाइन के अलावा पंजाब पुलिस के तमाम सीजन मराकज के अलावा पुलिस स्टेशन, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक एंड ट्रेनिंग सेंटर में लर्नर लाइसेंस बनवाने की जो सहूलत है वो भी मौजूद है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पासपीडा ऑटो एक्सपो 2023 का दूसरा और आखिरी रोज़ ऑटो स्पेयर पार्ट्स की नुमाइश में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉल्स पर डीलर्स और ख़रीदारों का रश। विजिटर्स की जानिब से खूब दिलचस्पी का इजहार किया गया और हर साल इस तरह की एक्सपो के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर की मरकजी ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट बदामी बाग में सजी पासपीडा ऑटो एक्सपो 2023 2 रोज़ा नुमाइश के दूसरे और आखिरी रोज मकामी सतह पर तैयार करदा पार्ट्स की नुमाइश में स्टॉल्स पर लोगों का रश रहा। ऑटो एक्सपो के हवाले से नौमुंतखब चेयरमैन अहमद फराज सेठी ने बताया कि इस नुमाइश का मकसद मकामी सनत को फरोग देना है। इम्पोर्ट्स की हौसला शिकनी से न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाने का रास्ता खुलेगा। पासपीडा ऑटो एक्सपो का रिस्पॉन्स बहुत शानदार रहा। न सिर्फ दीगर शहरों से आए अफराद ने बल्कि गैर मुल्की विजिटर्स ने भी नुमाइश को सराहा। एग्जीबिशन हमने इवेंट ये तैयार किया है, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो आउट ऑफ कंट्री से लोग भी आए हैं। तो इससे सबसे बेहतर जो हमारा जो मेन मकसद है कि हम इसको एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाएं, हमारी लोकल इंडस्ट्री को हम एक्सपोर्ट करें ताकि जो डॉलर हमारा बाहर जा रहा है वो डॉलर हमारा पाकिस्तान में रहे। पासपीडा ऑटो एक्सपो में आए बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारों ने कहा कि ये अपनी नोयत की पहली मुनफरिद नुमाइश है। आकर खुशी हुई। मकामी मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से बेहतरीन प्रोडक्ट्स को अवेजा किया गया है। पासपीडा को मुबारकबाद देते हैं और ख्वाहिश है कि पासपीडा ऑटो एक्सपो हर साल मुनक्किद की जाए। ये बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव था पासपीडा का कि इन्होंने यहाँ पे एक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को मौका दिया और ये बहुत अच्छा था। इससे पहले भी एग्जीबिशंस होते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर वो लोग थे जो खुद मैन्युफैक्चरर हैं और काम करते हैं। इसको मज़ीद आने वाले दिनों में, अगले सालों में इसको मज़ीद अच्छा करें, इसको इलाकाई से बैनुल अक़वामी यानी
باہر کے مینوفیکچررز کو بھی بلائیں اور یہاں پہ اس نمائش میں اس ایگزیبیشن میں ان کو بھی حصہ لینے کا موقع دیں تاکہ مزید ان کے کاروبار میں بہتری آئے. کاروبار میں نا کوئی تیزی آئے گی اور مارکیٹ میں جو ہے نا وہ رجحان اچھا بہتر ہوگا. ہم یہاں پہ آ کے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن یہاں پہ آ کے دماغ جو ہے نا کافی یعنی کہ فریش ہوا ہے کہ یار ہمارے ادھر اتنی انڈسٹری بوم کر چکی ہے, اس کو فیسیلیٹیشن دینے کی ضرورت ہے. نمائش کی اختتامی تقریب میں پیٹرن ان چیف پاسپیڈا عابد حمید خان, محمد وسیم یوسف اور ثناءاللہ مغل سمیت دیگر عہدیداروں نے ایگزیبیٹرز میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ. خوشگوار موسم سے لطف اٹھانے کے لیے لاہوریوں نے فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا. کسی نے باربیکیو سے لطف اٹھایا تو کوئی چکن کڑھائی پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسامہ سے جو اس وقت فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہیں. جی اسامہ بتائیے. اس وقت میں انارکلی فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ شہریوں کا رش دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آج لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا. سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی موسم سے لطف اٹھانے کے لیے شہری یہاں پہ جمع ہے اور کوئی دوستوں کے ساتھ یہاں پہ پلان کر کے کھانا کھانے آیا ہوا ہے اور کسی نے تو پوری فیملی کے ساتھ یہاں آنا مناسب سمجھا اور اس اچھے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی میں یہاں پہ کچھ دوست کچھ شہری موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا, لاہور میں آج اچھا موسم ہے, خوشگوار موسم ہے, بارش بھی ہوئی ہے, تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ باہر پلان کیا ہوا کھانے کا؟ کافی ٹائم سے اسموک تھی لاہور میں, آج بارش ہوئی ہے نا تو اسموک تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. تو آج ویسے چھٹی بھی تھی, سیٹرڈے تھا, ویکینڈ تھا, تو ہم نے کہا چلو باہر جا کے آج اولڈ انارکلی میں انجوائے کرتے ہیں. تو بس اسی لیے دوست کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اچھا, ایک اور دوست بھی ان کے موجود ہیں یہاں پہ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا اس موسم کو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا موسم ہوا ہے کیونکہ وہ اسموگی ہوا تھا تھوڑا سا, تو بارش کے بعد تھوڑا سا انوائرمنٹ بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے. جی بالکل, شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ اچھے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ہر کسی کے اپنے پلانز ہیں. کوئی دوستوں کے ساتھ آیا ہوا ہے تو کوئی فیملی کے ساتھ. اور جب موسم اچھا ہو جائے تو شہر لاہوری جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے کیونکہ شہر لاہور کے جو باسی ہیں وہ خوابوں کے بہت شوقین ہیں اور اس موقع کو کبھی جانے نہیں دیتے اور انجوائے کرتے ہیں. جی آپ کا شکریہ اسامہ. لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہاسپٹلز کے آؤٹ ڈور 19 روز بعد کھل گئے. معمول کے مطابق مریضوں کا چیک اپ شروع ہو چکا ہے. مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہڑتال نامناسب اقدام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم ہو گئی. صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں مریضوں کا چیک اپ شروع. لاہور جنرل ہسپتال میں ہونے والے مذاکرات میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی بات ہو گئی ہے, ہفتہ کے روز سے تمام آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کرتے ہیں. پروفیسر الفرید ظفر اور پروفیسر ندرت سہیل نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ سے ینگ ڈاکٹرز کی ملاقات احسن اقدام ہے, مریضوں کا بھلا ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب شکر ہے تشریف لائے, وہ تشریف لائے تو لڑکوں نے پھر ڈاکٹرز نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو انکنڈیشنل آپ اسٹرائک کو ختم کریں اور ایک کمیٹی بنائیں, جو پرابلم ہے اسٹرائک پہلے ختم کریں, بغیر میں سے سارٹ آؤٹ کروں گا. تک کوئی 1300 کے قریب مریض جو ہیں وہ آؤٹ ڈور میں آ چکے ہیں اور بالکل ان کا روٹین کے مطابق علاج شروع ہو گیا ہے اور سارے لیب کے ٹیسٹ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم مطمئن ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ اور اسپیشلی جاوید اکرم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. مریضوں نے بھی ہڑتال ختم ہونے اور آؤٹ ڈور کھلنے کو خوش آئند قرار دیا. بڑی اچھی بات ہے جی, ہڑتال میں لوگوں نے کافی پرابلم فیس کی ہیں اور مریض بڑے رل گئے ہیں یہاں پہ, تو بڑی خوش آئند بات ہے اور میں ہر ہڑتال ان فیوچر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے دیٹ از ناٹ بینیفیشل. مریضوں اور لواحقین کا کہنا ہے کہ ایسے مسائل کے مستقل حل کے لیے پنجاب حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے آپس پہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بہت ضروری ہیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سجاد حسین, لاہور نیوز. پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں سال کا آخری ریلیف دے دیا گیا. پیٹرول 14 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا. عوام کا کہنا ہے کہ اس سے مہنگائی پر بھی فرق پڑنا چاہیے. مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے راحت کا پیغام. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 14 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی گئی. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 14 روپے, ہائی سپیڈ ڈیزل کی 13 روپے 50 پیسے کم ہوئی. لائٹ ڈیزل بھی 11 روپے 29 پیسے جبکہ مٹی کا تیل 10 روپے 14 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا. قیمتوں میں رد و بدل کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے, ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 21 پیسے, لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 164 روپے 64 پیسے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 191
₹99.02 मुकर्रर कर दी गई। आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अशिया खुरोनोश की कीमतें तो उसी तरह बरकरार रहती हैं। रिलीफ देना है तो अशिया खुरोनोश और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी लाई जाए। गरीब आवाम को रिलीफ कोई कहीं से भी नहीं मिल रहा, गरीब पिस गया। बस बहुत मुश्किल से ही है कि हालात अब कंट्रोल में आए कि गरीब बंदा कोई सांस ले सके। अब देख ले मैक्सिमम पेट्रोल पंप थे वो सेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर महंगा होता तो घरों से भी निकाल के ले आना था। अब थोड़ा सस्ता हुआ है तो ये देने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा सस्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये रोज़ाना का काम है कि भी हर मरतबा ऐसे ही होता है। 5 रुपये नीचे किए 15 रुपये फिर बढ़ा दिए, 5 रुपये नीचे किए 15 रुपये फिर बढ़ा दिए, यानी कि इनको एहसास है ही नहीं। कमी सर कोई भी नहीं है, 100 रुपये बढ़ाते हैं और 10 रुपये कम कर देते हैं, तो ये क्या रिलीफ है? ये कोई रिलीफ नहीं है, ये बस वो क्या कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद शहरी पेट्रोल की शॉर्टेज और पेट्रोलियम माफिया के खिलाफ शिकायत करते भी दिखाई दिए। कैमरामैन बिलाल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत के बायस एलपीजी की तलब बढ़ गई। एलपीजी माफिया भी सरगर्म, शहर में ओगरा रेट पर कहीं एलपीजी दस्तयाब नहीं। फाहद अमीन की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए, इतों आगे भरा के जाइदी है ते महंगी इन्नी गैस हैगी है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी का हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पवावे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह एलपीजी लाने वाले 2 बहरी जहाज़ों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं। फिलहाल इतना है।